عیش کے قرینے سے بخار نبض سے غم، دل سے درد سینے سے بخار نبض سے غم، دل سے درد سینے سے، غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا، وہ آئی تو سر تسلیم اٹھ کے نوبت آیا، کہا مریض نے خوش ہو کے شیخ کا خط آیا، ہمارے دل کو فقط نام بر نے چین دیا، محمد حنفی کو خط حسین دیا، محمد حنفی کو خط حسین دیا، محمد حنفی نے کیا لفافے کو وا، نکالا شوق پر نور سید الشہداء، پڑھا جو نام میں القاب اپنا رو کے کہا، حسین تیرے کرم پہ میں لاکھ جا سے فدا، حسین تیرے کرم پہ میں لاکھ جا سے فدا، کہاں میں تیرا برادر بجا برادر ہوں، تو جان ختم رسول میں ابن حیدر ہوں، تو جان ختم رسول میں ابن حیدر ہوں، عقیق لفظ جو القاب میں میرے لکھا، فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا، تیرے غلام ہے عباس میں غلام اس کا، ہزار حیف قدم سے حضور کے جدا، ہزار حیف قدم سے حضور کے جدا، لیا نام جدائی تو آنسو بہنے لگے، سلام پڑھ کے علیک السلام کہنے لگے، سلام پڑھ کے علیک السلام کہنے لگے، کہا یہ فاطمہ صغریٰ سے تب بدیدہ تر، لکھا ہے باپ نے تم کو کہ اے میری دختر، دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر، کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر، کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر، خلق ہے صدمہ ہے رنج جو ملال ہے صغرا، عدو کے نرغے میں زہرا کلال ہے صغرا، عدو کے نرغے میں زہرا کلال ہے صغرا، وفور فخر سے صغرا کو جو وفور فخر سے صغرا جو سخت گھبرائی، چچا کا اپنے قلم دان وہ اٹھا لائی، اور التماس کیا اے حسین کے بھائی، مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی، مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بیماری، میری طرف سے وہ القاب لکھو بابا کو، کنیزیں لکھتی ہے جس طرح اپنے آقا کو، کنیزیں لکھتی ہے جس
طرح اپنے آقا کو غریب پرور و عالم نواز و خلق خدا ملک سپاہ فلک بارگاہ شہنشاہ امام بے کس و مظلوم و بے دیار و تباہ خلیل کا بیدی یوسف رسول اللہ خلیل کا بیدی یوسف رسول اللہ اجل رسیدو کے عیسیٰ غریبوں کے والی حسین ابن علی مد ذلہ العالی حسین ابن علی مد ذلہ العالی غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا وہ آئی تو سر تسلیم اٹھ کے نوڑایا وہ ہنس کے بولی کہ کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض نے خوش ہو کے شہ کا خط آیا کہا مریض نے خوش ہو کے شہ کا خط آیا ہمارے دل کو فقط نام بر نے چین دیا محمد حنفی کو خط حسین دیا محمد حنفی کو خط حسین دیا محمد حنفی نے کیا لفافے کو نکالا شوق پر نور سید الشہداء پڑھا جو نام القاب اپنا رو کے کہا حسین تیرے کرم پر میں لاکھ جا سے فدا حسین تیرے کرم سے میں لاکھ جا سے فدا کہاں میں تیرا برادر بجا برادر ہوں تو جان ختم رسول میں ابن حیدر ہوں تو جان ختم رسول میں ابن حیدر ہوں مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب اللہم صل والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم وطہارتہم وتشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہم صلی اذان محترم، برادران عزیز و معزز سامعین اکرام، خالق کائنات، مدبر موجودات، تأمل فکرات، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں میں سے اور ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ مسلسل 3 روز سے اب تک آپ تاریخ انبیاء اور مقام اہل بیت سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے دن جو ہم نے تاریخ بیان کی تھی وہ جناب نوح کی تاریخ تھی اور جناب نوح کے سفینے کی تاریخ تھی اور مقام اہل بیت تھا۔ اس کے بعد جو میں نے تاریخ بیان کی جناب ابراہیم کی تاریخ تھی، اور پھر تیسری محرم یعنی کل بھی جناب ابراہیم کی تاریخ تھی۔ چونکہ ان کی تاریخ ذرا لمبی تھی، وقت لگ گیا۔ آج جن کا ذکر کرنا ہے انہیں جناب موسیٰ کہا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کی تاریخ آج پڑھنی ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر میں سے تیسرے پیغمبر ہیں۔ پہلے پیغمبر جناب نوح، پھر ابراہیم، اور پھر موسیٰ، اور پھر عیسیٰ، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا 2 نبیوں کی یا 2 اولو العزم پیغمبر کی تاریخ مکمل ہو گئی، اور آج تیسرے نبی کی تاریخ پڑھنے کا موقع ہے۔ عزیزان محترم، یہ جناب موسیٰ کون تھے؟ موسیٰ کیا تھے؟ موسیٰ جناب موسیٰ فلسطین میں ایک جگہ تھی اسکندریہ یا اسکندریہ جس کا نام تھا، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ دراصل ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس نبی کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ فرعون تھا۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا، لیکن آپ کے علم کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس بادشاہ کا نام فرعون نہیں تھا۔ مصر میں جتنے بادشاہ رہا کرتے تھے ہر ایک کو فرعون نام سے جانا جاتا تھا، لیکن جو جناب موسیٰ کے زمانے میں بادشاہ تھا اس کا نام فرعون نہیں بلکہ ولید بن مصعب تھا۔ ولید بن مصعب جناب موسیٰ کے زمانے کا یہ ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یعنی فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ خدا کے مقابلے میں یہ ظالم آ گیا تھا۔ لہذا اس نے ایک دن یہ خواب دیکھا کہ فلسطین کی طرف سے ایک شعلہ چلا ہے، ایک آگ چلی ہے، بالکل ملتا جلتا خواب ویسا ہی جیسا نمرود نے دیکھا تھا۔ اور جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کی ولادت بھی تقریباً ملتی جلتی ہے، یعنی فرعون اور نمرود کا خواب بھی ملتا جلتا ہے، جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کی ولادت بھی تقریباً ملتی جلتی ہے۔ لہذا فرعون نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک شعلہ چلا ہے، اور اس شعلے کا عالم یہ ہے کہ وہ فلسطین سے ہو کر مصر کی طرف آ رہا ہے۔ مصر میں آیا، آنے کے بعد اس نے مصر کے تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں نے اسے یہ بتایا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں
تیری قوم میں اور تیری حکومت میں، تیری بادشاہت میں، تیری سلطنت میں، تیری جاگیری میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آنے کے بعد اس دنیا میں تیری حکومت کو برباد کر دے گا، تیری بادشاہت کو تباہ کر دے گا، تیری سلطنت کو اجاڑ دے گا۔ لہذا عزیزان محترم، جب اس نے یہ خواب کی تعبیر سنی اپنے نجومیوں سے، تو تمام سپاہیوں کو اور تمام دائیوں کو یہ آرڈر دے دیا کہ جاؤ، جس ماں کے بطن میں کوئی بھی بچہ ہوگا، جس ماں کے بطن میں کوئی بھی بچہ ہوگا، جس ماں کے بطن میں کوئی بھی بچہ ہوگا، لہذا اسے قتل کر دیا جائے، اور جتنے بچے نومولود ہیں، ابھی تازہ اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا اس کا یہ حکم تقریباً 5 سال تک چلتا رہا۔ ہر سال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 70,000 سے زیادہ بچے قتل کیے جانے لگے۔ اب سوچئے کہ کتنے بچوں کو قتل کیا گیا۔ لہذا 5 سال جب گزر گیا اور بچے قتل ہوتے رہے، طاعون کی ایک وبا پھیلی، اس میں بھی بہت سارے افراد مرنے لگے۔ ادھر بچے قتل ہونے لگے، ادھر افراد مرنے لگے، بچے قتل ہونے لگے، افراد مرنے لگے۔ پوری توجہ، بچے قتل ہونے لگے، افراد مرنے لگے۔ عزیزان محترم، جب افراد مرنے لگے تو فرعون کے درباریوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اے فرعون، اگر تو اس طرح سے بچوں کو قتل کرتا رہے گا اور یہاں لوگ مرتے رہیں گے، چونکہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو پھر یہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، اور جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے تو حکومت کس پر کرے گا؟ اگر سارے لوگ ختم ہو جائیں گے تو سلطنت کس پر کرے گا؟ تو بادشاہت کس پر کرے گا؟ تو حکمرانی کس پر کرے گا؟ لہذا فرعون نے اپنے حکم کو بدلا، چینج کیا، تبدیل کیا، اس میں تغیر کیا، تبدیلی لائی۔ کیا تبدیلی تھی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اب ہر سال 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا، دوسرے سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا، دوسرا سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لہذا جناب ہارون، جو جناب موسیٰ کے وصی ہیں، جناب موسیٰ کے خلیفہ ہیں، جناب موسیٰ کے جانشین ہیں، جناب موسیٰ کے وزیر ہیں، یہ جناب موسیٰ کے خلیرے بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، جناب موسیٰ سے بڑے تھے۔ لہذا یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو نہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ متوجہ رہی گا، جس سال بچوں کو نہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس سال جناب ہارون پیدا ہوئے۔ لیکن جناب موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لہذا اس سال ماؤں کے بطنوں کو چیک کیا گیا، جناب موسیٰ کی ماں کے بطن کو بھی چیک کیا گیا، بار بار چیک کیا گیا، ایک بار نہیں 1000 بار چیک کیا گیا کہ آیا ان کے بطن میں کوئی بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن دشمنوں کو کوئی نشانی نہیں ملی۔ دشمن ماں کے بطن میں جناب موسیٰ کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ موسیٰ کون ہے؟ نبی ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ ہادی ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ رہبر ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ رہنما ہے۔ یعنی اللہ نے جناب موسیٰ کو، یعنی اپنے ہادی کو ان کی ماں کے بطن میں دشمنوں سے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ آج زمانہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے، تمہارا امام اگر ہے، تمہارا امام ہے تو اس دنیا میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اما جو پروردگار موسیٰ کو ان کی ماں کے بطن میں چھپا سکتا ہے تو کیا اس پوری بڑی کائنات میں اپنے ہادی کو نہیں چھپا سکتا؟ لہذا عزیزان محترم، یہ جناب موسیٰ کو بار بار چیک کیا گیا، لیکن جب ولادت کا وقت قریب آیا اور جناب موسیٰ کی ولادت گھر میں ہو گئی، اچانک دائی کو نکلتے ہوئے سپاہیوں نے دیکھا، سپاہی گھر میں داخل ہو گئے۔ جناب موسیٰ کی ایک بہن تھی جن کا نام کلثوم تھا۔ جناب موسیٰ کی ایک بہن تھی جن کا نام کلثوم تھا۔
جب سپاہی گھر میں گھس گئے، جب سپاہی گھر میں داخل ہو گئے، ان کے داخل ہونے کو جناب کلثوم نے دیکھ کر ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے، یہ کیا سبب ہے جو تم میرے گھر میں داخل ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے گھر سے کسی دائی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا یہاں کوئی بچہ پیدا ضرور ہوا ہے۔ اب جب یہ جناب موسیٰ کی ماں نے سنا تو وہ گھبرا گئی۔ گھبرانے کے بعد انہوں نے جناب موسیٰ کو اپنے گھر کے تنور میں ڈال دیا اور ظلم بالائے ظلم کہہ لیجئے یا مصیبت بالائے مصیبت یہ کہہ لیجئے، مشکلات بالائے مشکلات یہ کہہ لیجئے، مصیبت بالائے مصیبت یہ کہہ لیجئے کہ تنور میں جناب موسیٰ کو ڈالا گیا اور کنیز نے تنور کو جلا دیا۔ توجہ فرمائے گا، کنیز نے تنور کو جلا دیا۔ اب تنور تو جل گیا، ادھر جب سپاہی موسیٰ کے گھر سے باہر گئے، موسیٰ کی ماں گھبرائی ہوئی تنور کے پاس آئی، کیا دیکھا کہ بچہ آگ پر نہیں گلاب پر کھیل رہا ہے۔ وآل محمد، بچہ آگ پر نہیں گلاب پر کھیل رہا ہے۔ لہذا جناب موسیٰ کی تربیت، وعلیکم السلام، جناب موسیٰ کی تربیت اور جناب موسیٰ کی پرورش، جناب موسیٰ کی کفالت آہستہ آہستہ مخفیانہ طور پر، چھپ چھپا کر، مخفی طور پر، پنہانی طور پر، پنہا طور پر پرورش ہونے لگی۔ وقت گزرا، 2 یا 3 مہینے کے جناب موسیٰ ہو گئے۔ اب جناب موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دو، ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ اب جناب موسیٰ کی ماں ایک نجار کے پاس گئیں جو کافر تھا، ایک نجار کے پاس گئیں، ایک صندوق بنانے والے کے پاس گئیں جو کافر تھا، ایک صندوق بنانے والے کے پاس گئیں جو کافر تھا۔ توجہ فرمائے گا، جو کافر تھا۔ اس کافر نے پوچھا بھائی کیوں آئی ہو؟ کہا مجھے ایک صندوق کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس کتنے زیورات ہیں کہ آپ کو صندوق کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ جناب موسیٰ کی ماں نے جھوٹ نہیں بولا، جناب موسیٰ کی ماں نے جھوٹ نہیں بولا، صاف صاف سچ سچ انہوں نے یہ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا میں اس بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ کافر تھا، معصوم کی ماں نے کہا، توجہ فرمائے گا، کافر تھا، معصوم کی ماں نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ معصوم کی ماں کو جھٹلایا نہیں، معصوم کی ماں کی تصدیق کی۔ بھائی کافر تھا، کہاں ہے آپ؟ بھائی کافر تھا، موسیٰ کی ماں کی تصدیق کر لی، کافر تھا، موسیٰ کی ماں کی تصدیق کر لی، یعنی ایک معصوم کی ماں کی تصدیق کی ہے۔ کس نے؟ کافر نے، یعنی کافر نے معصوم کی ماں کو جھٹلایا نہیں ہے۔ اما وہ کیسا حاکم تھا؟ دربار میں رسول کی بیٹی آئی، اس نے جھٹلا دیا، باغ فدق تمہارا ہے ہی نہیں۔ رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے باغ فدق میرا ہے، حاکم کہہ رہا ہے باغ فدق تمہارا نہیں ہے۔ کافر مان گیا، حاکم مسلمان تھا، رسول کا کلمہ گو تھا، نہیں مانا۔ اب فیصلہ آپ کرو، کافر اچھا ہے، فیصلہ آپ کرو، اپنی عقلوں سے کرو، اپنے شعور پہ کرو، اپنے ادراک پہ کرو، اپنے فہم پر کرو، اپنی سوچ سے کرو، اپنا تدبر لاؤ، اپنا تأمل لاؤ، اپنا تفکر لاؤ۔ آیا یہ کافر اچھا ہے یا یہ حاکم مسلمان؟ دیکھیے یہ عزا خانہ امام حسین ہے، اور یاد رہے امام حسین عباس کے بھائی ہیں، یہ عزا خانہ امام حسین ہے، امام حسین عباس کے بھائی ہیں، لہذا عباس کے بھائی کے عزا خانے میں بیٹھنے کے لیے آپ کو جری بننا پڑے گا۔
آپ کو بہادر بننا پڑے گا، آپ کو شجاع بننا پڑے گا، آپ کو طاقتور بننا پڑے گا، آپ کو توانا بننا پڑے گا۔ لہذا یہ سوچ کر عباس کے بھائی کے عزا خانے میں بیٹھیے گا، فرش عزا پر بیٹھیے گا، امام بارگاہ میں بیٹھیے گا، یہاں بزدل نہیں بیٹھا کرتے۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ کو تاریخ سے ملا رہا ہوں، کون کیا سمجھ رہا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے کلمات کا ذمہ دار ہوں۔ کسی کو کوئی شک ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن جب وہ پوچھنے آئے گا تو مجھے بھی شک ہوگا۔ پوچھنے آئے گا تو مجھے بھی شک ہوگا، پھر میں بھی نسب دیکھوں گا، حسب دیکھوں گا، شجرہ دیکھوں گا، نسل دیکھوں گا۔ لہذا اذان محترم ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند۔ میں اپنے جملات کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے کلمات کا ذمہ دار ہوں۔ منبر رسول کا ہے، رسول حق بولا کرتے تھے، لہذا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جو منبر پر آئے اور رسول کے منبر پر آئے اسے چاہیے کہ وہ حق بولے۔ جو بھی رسول کے منبر پر آئے اسے چاہیے کہ وہ حق بولے، جو بھی رسول کے منبر پر آئے اسے چاہیے کہ حق بولے۔ بھائی جو بھی رسول کے منبر پر آئے اسے چاہیے کہ حق بولے، جو حق نہ بول سکے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ صاحب منبر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اذان محترم، اب جب یہ صندوق بنانے کے لیے کہا، 3 لفظ استعمال کروں گا، مجھے نہیں پتا ذہن کہاں پہنچے گا، شعور کہاں پہنچے گی، عقل کہاں پہنچے گی۔ اس کے ذہن میں عیاریاں آئی، مکاریاں آئی، بدماشیاں آئی۔ ذہن میں عیاریاں آئی، مکاریاں آئی، بدماشیاں آئی، یعنی یہ شخص عیار بھی بن گیا، مکار بھی بن گیا، بدماش بھی بن گیا، یہ تینوں بن گیا۔ عیار بھی بن گیا، مکار بھی بن گیا، بدماش بھی بن گیا۔ دیکھیں لفظ صحیح بولنا چاہیے۔ اذان محترم، لفظ یہ ہے کہ دیکھیے کہا کیا جاتا ہے، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی تخت، یہ بالکل غلط ہے، تخت نہیں ہے، تخت نہیں ہے، لفظ صحیح بولیے، تخت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تخت ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ عمر، یہ بالکل غلط ہے، بھائی عمر صحیح ہے، لفظ بتا رہا ہوں، تخت غلط ہے، تخت صحیح ہے، اصل غلط ہے، اصل صحیح ہے، عقل غلط ہے، عقل صحیح ہے، عمر غلط ہے، عمر صحیح ہے۔ لفظوں کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی یہ نہ سمجھائے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے۔ بھائی اگر کسی کو تکلیف ہو تو کتابیں پڑھ کر آ کر منبر پر بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ کر سن لوں گا۔ کئی افراد آئے، بھائی میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی آؤ تاریخ پڑھو، ہم بھی تاریخ پڑھتے ہیں، میں آپ کی تاریخ سے پڑھتا ہوں۔ یہ میں لغت کے استعمال کر رہا ہوں، لغت، الفاظ، یہ لغت ہے بھائی، یہ لغت ہے۔ لہذا اذان محترم اب سنیے کہ یہ جو اس کے ذہن میں عیاریاں آئی، مکاریاں آئی، بدماشیاں آئی، عیار بھی بن گیا، مکار بھی بن گیا، بدماش بھی بن گیا۔ لہذا اب یہ ہوتا ہوا ان کے پاس آیا، فکر میں سوچا کہ چلوں ان کو نہ بتا دوں جو اس بچے کے قتل کے درپے تھے۔ لہذا یہ آیا ان کو بتانے کے لیے، لیکن اللہ نے کمال یہ کیا کہ یہ گونگا بن گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے جو نبی کے خلاف بولے گا، جو نبی کے خلاف بولے گا وہ گونگا بن جائے گا۔ اگر زبان دراز بننا ہے تو علی کے فضائل پڑھا کرو، علی کے لیے بولا کرو، علی کے لیے کیا کرو۔ لہذا عزیزان محترم یہ آیا سوچا کہ بتاؤں، اللہ نے اسے گونگا کر دیا، بول رہا ہے بول ہی نہیں پا رہا، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، میری آواز پھنسی ہے لیکن آواز نکل رہی ہے، آواز پھنسی ہے آواز نکل رہی ہے، انشاءاللہ آخر وقت تک آواز نکلتی رہے گی، کیونکہ میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہوں، تاریخ انبیاء پڑھ رہا ہوں۔ لہذا عزیزان محترم اب یہ شخص پلٹ کے آیا، آواز کھل گئی، اب دوبارہ جانا چاہا، اب اسے یہ نہیں پتا تھا جس نے آواز کھولی ہے وہ دوبارہ آواز بند بھی کر سکتا ہے۔ بھاگا ہوا گیا، سوچا کہ بتاؤں، پھر آواز رک گئی، بند ہو گئی، اٹک گیا، بول ہی نہ سکا، لفظ ہی نہ نکلا، کلمہ ہی نہ نکلا، جملہ ہی نہیں نکلا، پریشان ہو کے پھر واپس آیا۔ اب یہ بیٹھا بیٹھا سوچنے لگا شاید کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں ہے جس کی تلاش فرعون کو ہے۔ لہذا یہ سمجھ گئے ہاں یہ بچہ وہی ہے جس کی تلاش فرعون کو ہے۔ اب یہ گھبرایا ہوا فوراً جناب موسیٰ کے اوپر ایمان لایا، اپنے دل کو ایمان سے منور کیا اور صندوق بنا کر دے دیا، صندوق بنا کر دے دیا۔ انسان راستے پر آتا ضرور ہے لیکن جب اللہ کی مار کھا چکا ہوتا ہے، انسان راستے پہ آتا ضرور ہے جب اللہ کی مار کھا چکا ہوتا ہے، چاہے یہاں مان لو عزت کے ساتھ، ورنہ آخرت میں مار کھا کر ماننا تو پڑے گا۔ لہذا عزیزان محترم کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جن کی یہاں بھی چلتی ہے وہاں بھی چلتی ہے، جن کی قبر کے باہر بھی چلتی ہے، اللہ جانے آپ خاموش کیوں ہیں، جن کی قبر کے باہر بھی چلتی ہے، قبر کے اندر بھی چلتی ہے، جن کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ بھائی اسی لیے کسی حاکم کے بیٹے کو امام حسن نے جب یہ کہا تھا تو غلام زادہ ہے، وہ ناراض ہو گیا، باپ کے پاس آیا، آج مجھے حسن نے غلام زادہ کہہ دیا ہے۔ باپ خوش ہوا، جا لکھوا کر لے آ کہ میں غلام زادہ ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا قبر کے باہر تو میری چل رہی ہے، قبر کے اندر میری نہیں چلنے والی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باوا سے بلند۔ لہذا زار محترم صندوق بنا اور صندوق میں جناب موسیٰ کو رکھ کر جناب موسیٰ کی ماں نے دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب یہ صندوق چلا، موجیں جس طرف چل رہی تھیں صندوق اس طرف نہیں چل رہا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے جس طرف باطل کی فوج چلے، جس طرف باطل کی موت چلے، جس طرف باطل کے لوگ چلے، اس طرف اللہ کا نبی نہیں چلتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے ماننے والے چلتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے وسیع کے ماننے والے چلتے ہیں۔ جدھر باطل چلے ادھر اللہ کے نبی کے وسیع کے ماننے والے نہیں چلتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم آیا ایک جھاڑی میں جا کر پھنس گیا۔ دریائے نیل کے کنارے آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھی، مومنہ تھی، بتاؤں گا آیت سے ثابت کروں گا۔ ان کی کنیزیں دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتفاق سے جب اس صندوق کو دیکھا تو اسے اٹھا کر لائیں کہاں؟ جناب آسیہ کے سامنے رکھا۔ صندوق کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ ایک چاند سا بچہ ہے۔ جناب آسیہ نے پوچھ لیا یہ بچہ کہاں سے پائی، صندوق کہاں سے پائی؟ کہ وہ جو دریا ہے اسی میں جھاڑی میں یہ بچہ صندوق کے ساتھ پھنسا ہوا تھا، صندوق کے اندر پھنسا ہوا تھا، لہٰذا ہم نے اس صندوق کو لا کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں جھاڑیوں کو، سا کہتے ہیں دریا کو۔ عبرانی عربی الگ الگ زبان ہے۔
عبرانی زبان میں سا کہتے ہیں دریا کو، منہ کہتے ہیں جھاڑیوں کو، لہذا چونکہ جناب موسیٰ دریا میں پھنسی ہوئی جھاڑیوں کے اندر ملے تھے، آسیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھ دیا. ذرا سا بولا کیجئے، آسیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھ دیا. لہذا اب یہ جناب آسیہ یا فرعون کے دربار میں پلنے لگے. یعنی اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ جس دربار سے اپنے نبی کا قتل کا فتویٰ نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اسی دربار میں بھیج دیتا ہے. اللہ جانے آپ کا ذہن کہاں ہے، اللہ والوں کو وہاں بھیج دیتا ہے جہاں سے اللہ والوں کے قتل کا فیصلہ نکلتا ہے، حکم نکلتا ہے. لہذا جناب موسیٰ پہنچے وہاں. دیکھیں صرف جناب موسیٰ ہی نہیں پہنچے ہیں، موسیٰ دریا کے راستے پہنچے، دریا کے کنارے کنارے موسیٰ کی چہیتی بہن کلثوم بھی پہنچ گئی. یعنی اللہ نے دربار میں معصوم کو اور معصوم کی بہن کو جمع کر دیا. یعنی اللہ نے نبی کو اور نبی کی بہن کو فرعونیت کو مٹانے کے لیے، فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے جمع کر دیا. بھائی اللہ نے یہاں پر فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ کو اور ان کی بہن کلثوم کو بھیجا ہے. وہاں اللہ نے دربار میں یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے حسین کو بھیجا ہے، زینب کو بھیجا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند. لہذا زار محترم دربار میں بھیجا ہے. آج جو ہمارا بچہ بڑی آسانی سے یزید کو گالی دے دیتا ہے، یزید کو لعنتی کہہ دیتا ہے، یزید کے اوپر لعنت بھیج دیتا ہے. اذان محترم یہ جناب زینب کا کمال ہے. یہ یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جسے آپ اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں. یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا، یزید اتنا بونا نہیں تھا. یہ تو جناب زینب کے خطبوں کے تماچے کھا کھا کر بونا ہو گیا. جناب زینب کے خطبوں کے تماچے کھا کھا کر چھوٹا ہو گیا. جو آج ہمارا بچہ آسانی سے اٹھ کر یزید پر لعنت کر دیتا ہے، یزید کو لعنتی بنا دیتا ہے، یزید کو لعنتی بنا دیتا ہے. یزید کی حکومت پہ لعنت، یزید کی سلطنت پہ لعنت، یزید کی بادشاہت پہ لعنت. اگلا جملہ آپ سمجھو، یزید کی بادشاہت پہ لعنت، یزید کی سلطنت پہ لعنت، یزید کی حکومت پہ لعنت. ایک صلوات پڑھیں مل جل. دیکھیں کچھ چیزیں میں نہیں بول سکوں تو آپ کو بھی بولنا پڑے گا. دل میں بولیے، زبان پہ بولیے، چاہے جیسے بولیے، لیکن بولنا ضرور ہے. لہذا زان محترم یہ یزید اتنا چھوٹا ہوا کیسے؟ سفیر روم نے جب یزید لعین، یزید ملعون، یزید لعنتی سے پوچھا یہ بتا یہ جو تیرے دربار میں کھڑے ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ تو یزید نے کہا ایک خارجی تھا، ایک خارجی تھا جس نے میرے خلاف خروج کیا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا. یہ اس کا خاندان ہے جو ہمارے سامنے اسیر بن کر، قیدی بن کر کھڑا ہے. اتنا سننا تھا. جناب زینب اٹھیں لہجہ علی کی ردا اوڑھ کر، علی کے لہجے میں، علی کے انداز میں کھڑی ہو کر سفیر روم کی طرف متوجہ ہو کر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا یہ یزید میرے بھائی کو کہتا ہے کہ میرا بھائی تھا. میں تجھے بتاتی ہوں. یہ کیا بتائے گا؟ میں تجھے بتاتی ہوں ہم کون ہیں، یزید کون ہے، ہم کون ہیں، یزید کون ہے، ہم کون ہیں، یزید کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، ہمارا نانا کون ہے، یہ یزید کون ہے، یزید کا باپ کون ہے.
یزید کا دادا کون ہے؟ یزید کا نانا کون ہے؟ یزید کی دادی کون ہے؟ تاریخ میں تو صاف صاف لکھا ہے یزید کی دادی ہندا، جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا ہے۔ یہ جگر چبانے والے کی اولاد جن کی شان میں آیتیں نازل ہوں، ان کا کیا مقابلہ کریں گی؟ اما جب جگر چبانے والے کی اولاد آیتیں نازل ہونے والے کی اولاد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر جگر چبانے والوں کو ماننے والوں کی اولاد ہم علی والوں کا مقابلہ۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر ادھر کی باتیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ ہٹا دو تاریخ میں سے، نکال دو تاریخ میں سے، پھاڑ دو تاریخ، ورق جلا دو، جلانے کی تو عادت ہے نا۔ پیجوں کو چپکانے کی عادت ہے نا، چپکا دو نا۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کے ورق چپکے ہوئے ہیں تاکہ کوئی حق نہ پڑھ سکے، اپنا حق کی طرف جا نہ سکے۔ میں تمام عالم اسلام کو، تمام ملت اسلامیہ کو یہ دعوت دیتا ہوں، تمام عالم اسلام میں جتنی بھی کتابیں، جتنے فرقوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر کتاب کو پڑھیے اور جدھر حق نظر آئے ادھر آئیے۔ ایک کتاب ہے مذہب اہل بیت، حقانیت مذہب اہل بیت، حق مذہب اہل بیت، عبد الحسین شریف کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو تمام ملت اسلامیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ پڑھیے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس کتاب کو پڑھیے۔ اگر ایمان میری طرح نہ ہو گیا، عقیدہ میری طرح نہ ہو گیا، تو قسم خدا کی منبر پر آنا چھوڑ دوں گا، پڑھنا چھوڑ دوں گا فضائل اہل بیت۔ زمانہ ہم سے کہتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اما اللہ سے بھی کہو نا، یہ شیطان 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 یہ قرآن میں کیوں لگا رکھا ہے؟ بھئی بات کرنا ابراہیم کی بات کرو، یہ ابراہیم کے ساتھ نمرود کی بات کیوں؟ بات کرنا ہے موسیٰ کی کرو، یہ موسیٰ کے ساتھ فرعون کی کیوں؟ بات کرنا ہے آدم کی کرو، یہ آدم کے ساتھ ابلیس کی کیوں؟ یعنی اللہ نے یہ بتایا جب بھی حق بیان ہوگا تو باطل بتایا جائے گا کہ حق پر کون تھا، باطل کون ہے۔ بھئی اللہ نے نہیں صاف صاف بتایا شجرہ طیبہ کون سا ہے، شجرہ خبیثہ کون سا ہے؟ بھئی اللہ کو بتانا چاہیے تھا کہ شجرہ طیبہ کون سا ہے، شجرہ خبیثہ کیوں بتایا اللہ نے؟ نہیں بتانا چاہیے تھا نا۔ آپ کہہ دیجئے قرآن میں یہ جو آیتیں ہیں فضول ہے، آپ ایمان سے خارج ہو جائیے گا، اسلام سے خارج ہو جائیے گا، اسلام سے نکل جائیے گا۔ لہذا عزیزان محترم، علی کو ماننے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی ہے اور قربانی دینی پڑے گی۔ علی کا چاہنے والا علی کے پاس آیا، کہا مولا میں آپ کا محب ہوں، تو مولا نے مسکرا کر کہا پھر مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم مصیبت کو مصیبت علی کی محبت میں نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسے رسول اللہ کی تبلیغ کی اجرت سمجھتے ہیں۔ نہ آپ پہنچے ہی نہیں وہاں تک۔ بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم میرے حبیب کی محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہ کر کے
کوئی کام انجام دے رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، حج کے فرائض انجام دے رہا ہو، ارکان انجام دے رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو، صحیح و مرا کر رہا ہو، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہو، انفاق کر رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، فدیہ دے رہا ہو، قربانی کر رہا ہو، ذبیحہ کر رہا ہو، قربانی منا رہا ہو، اگر اہل بیت کی محبت کے بیکار ہے تو سب کچھ بیکار ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر ہے تو سب کچھ بیکار ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت صاف صاف گواہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر تم میری اجرت دینا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اور رسول نے رشتہ دار بتائے ہیں کہ میرا رشتہ دار کون ہے. بھائی 2 دن میں نے پڑھا ہے نا، چادر رسول نے مانگی بیٹی سے، بیٹی کو جمع کیا، بیٹے کو جمع کیا، داماد کو جمع کیا اور بتا دیا ادھر ادھر نہ بھٹکو. رشتہ دار ہمارے یہی ہیں جو چادر کے نیچے ہیں. چادر کے نیچے علی، چادر کے نیچے فاطمہ، چادر کے نیچے حسن، چادر کے نیچے حسین. لہذا زار محترم اب سنیے بات بہرحال کہاں سے کہاں آ گئی. جناب زینب نے دربار میں یہ کہا کہ یہ کیا بتائے گا. میں تجھے بتاتی ہوں شجرہ کیا ہے، میں اسے بتاؤں گی حسب نسب کیا ہے، نسل کیا ہے، یہ کس خاندان سے ہے، میں کس خاندان سے ہوں، یہ کس خاندان سے ہے، میں کس خاندان سے ہوں، میں بتاؤں گی. لہذا جناب زینب نے یہ کہا کہ اس نے میرے بھائی کو کہا کہ تھا، جبکہ میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کا ذکر زمین سے لے کر آسمان تک ہو رہا ہے، فرش سے لے کر عرش تلک ہو رہا ہے. زمین کے کونے کونے میں میرے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، آسمان کے کونے کونے میں میرے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ جانے آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ کو شک ہے؟ بھائی حسین کا ذکر زمین کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، حسین کا ذکر آسمان کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، آسمان کے کوچے کوچے میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے، چپے چپے پہ ہو رہا ہے، زمین کی گلیوں گلیوں میں ہو رہا ہے، زمین کے گھر گھر میں ہو رہا ہے، زمین کے عزا خانے میں ہو رہا ہے، زمین کے ہر کونے میں ہو رہا ہے، زمین کے ہر گوشے میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ جناب زینب کی بددعا اور دعا کا اثر تھا کہ آج اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے والے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے والے ہیں. لہذا زار محترم جناب زینب نے ایک خطبہ دیا ہے، گھبرائیے نہیں، خطبہ نہیں پڑھوں گا کبھی اور. جناب زینب نے خطبہ دیا، خطبے سے پہلے ایک آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. جناب زینب نے یہ فرمایا کہ کافر یہ گمان نہ کرے، کافر یہ گمان نہ کرے کہ انہیں جو مہلت دی گئی ہے یہ ان کے لیے اچھی ہے. کافر یہ گمان نہ کرے جو انہیں مہلت دی گئی ہے یہ ان کے لیے اچھی ہے. کافر یہ گمان نہ کرے، لفظوں پر غور کیجئے گا، کافر 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 یہ گمان نہ کرے جو انہیں مہلت دی گئی ہے یہ ان کے لیے اچھی ہے، بلکہ اللہ نے انہیں مہلت اس لیے دی ہے کہ تاکہ بچے کچھے گناہ بھی کر لے اور ان کا نامہ اعمال بالکل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، کورا نہ بچے، سادہ نہ بچے، بالکل کالا ہو جائے، بالکل سیاہ ہو جائے. اذان محترم کہاں جناب زینب نے یہ فرمایا ہے پتہ آپ کو؟ دربار یزید میں. یزید کون؟ جو خلیفہ مسلمین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جو خلافت رسول کا دعویٰ کرتا تھا. اس کے دربار میں جو موجود تھے وہ نمازی تھے، روزے دار تھے، حج کرنے والے تھے، طواف کرنے والے موجود تھے، زکوٰۃ انجام دینے والے موجود تھے. بھائی اللہ جانے آپ کہاں ہیں، میں خون جگر دے کے پڑھا ہوں قسم خدا کی.
پھنسی ہوئی آواز پر آواز نکالنا بڑی مشکل ہوتی ہے. عزیزان محترم کافر تھے، کیا تھے؟ نمازی بھی تھے، روزے دار تھے، حج کرنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، صحیح کرنے والے تھے صفا و مروہ کے درمیان، بیت اللہ کی زیارت کرنے والے تھے. ایسے مجمع میں زینب یہ کہہ رہی ہے، کافر یہ نہ سوچے، کافر یہ نہ سوچے، یعنی 1400 سال پہلے جناب زینب نے لہجہ علی کی ردا اوڑھ کر علی کے انداز میں یہ فیصلہ سنا دیا، لاکھ نمازی ہو میرے بھائی کا دشمن ہے تو کافر ہے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا، گئی وہ انتہا سے آگے. قضا نے آ کے کرب و بلا کو گھیرا، شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے، بقا کے خاطر بقا سے آگے. پر محمد و محمد صلی کافر یہ نہ سوچے جو حسین سے دشمنی رکھے گا، جو حسن سے دشمنی رکھے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ حج کرے، لاکھ شریف بن کر رہے، لاکھ اخلاق والا رہے، لاکھ مسلمان رہے، اگر حسین کا دشمن ہے، حسن کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے، ابو طالب کا دشمن ہے، کافر ہے. ابو طالب کا دشمن ہے، کافر ہے. ابو طالب کا دشمن ہے، کافر ہے. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، علی کے باپ کو کافر کہنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا. سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں علی کے باپ کو، اس لیے کہ علی کل ایمان ہے. کل ایمان کا باپ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان کافر کیسے ہو سکتا ہے جس نے اپنی آغوش میں نبی کو پالا ہو؟ لہذا عزیزان محترم صندوق پہنچا، بھولے تو نہیں ہے نا؟ ایک سلوات پڑھیں مل جل کر باوا سے بولیں. صندوق پہنچا ہے دربار میں. لہذا اب یہ جب دربار میں پہنچا تو فرعون نے اسے دیکھا اور فرعون نے یہ سوچا کہ اب اسے میں قتل کر دوں. قتل کرنے کے ارادے سے بڑھا تھا کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کا نام آئنسا لکھا ہے. یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے، مجلس حسین کا صدقہ ہے. تاریخ انبیاء بھی پتہ چل رہی ہے، انبیاء کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ کون تھے، ان کی بھی تاریخ پتہ چل رہی ہے. اس کی ایک بیٹی تھی آئنسا نام کی، برس کے مرض میں مبتلا تھی. نجومیہ نے یہ کہا تھا دریائے نیل سے ایک شخص آئے گا، اگر اس کا لعاب دہن اس کے جسم سے مس ہو جائے گا تو یہ شفا یاب ہو جائے گی، برس کی بیماری ختم ہو جائے گی. لہٰذا اس نے فوراً بڑھ کر جناب موسیٰ کو اپنی آغوش میں اٹھایا. معصوم کو آغوش میں اٹھانے کا کمال یہ تھا کہ اس کا مرض ختم ہو گیا، برس کی بیماری دور ہو گئی. اما جب جسمانی بیماری دور ہو سکتی ہے صرف موسیٰ کو اٹھانے میں، اپنی آغوش میں، تو اگر کوئی فخر موسیٰ کو اپنی آغوش میں اٹھا لے، فخر موسیٰ کو اپنی آغوش میں اٹھا لے. ہوش کے ناخن لیجئے، تدبر کیجئے، تأمل کیجئے، تفکر کیجئے قبل اس کے کہ آپ سے روز قیامت سوال کیا جائے علی کی ولایت کے بارے میں، اہل بیت کی محبت کے بارے میں اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کے بارے میں. اپنا حساب کتاب یہیں سلجھا لیجئے، وہاں موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے اے کاش ایک بار ہمیں وہاں پلٹا دیا جاتا، ہم نے جو غلطیاں کی تھی اسے جبران کر لیتے. لہذا اس نے اٹھایا تو اب فرعون خوش ہو گیا، فرعون کے دل میں محبت پیدا ہو گئی.
فرعون کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، فرعون کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، کافر کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، کافر کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، کافر کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی۔ لہذا اب اس نے کہا کہ میں اس بچے کو پالوں گا، لیکن اس کے رزق کا انتظام کیسے کیا جائے، چونکہ بچہ تو دودھ پی رہا ہے۔ لہذا تمام کافرہ عورتوں کو دربار میں طلب کیا گیا، دربار میں بلایا گیا، تمام کافرہ عورتیں آئیں، اپنا اپنا دودھ پلانا چاہا، لیکن جناب موسیٰ نے منہ پھیر لیا، جناب موسیٰ نے منہ پھیر لیا۔ خاموش کیوں ہے؟ بیدار رہیے، اپنے سروں کو اٹھائیے، مسکرائیے۔ عزیزان محترم، موسیٰ نے دودھ نہیں پیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافرہ تھیں۔ بھائی جو موسیٰ ایک لمحے کے لیے کافرہ کے ہاں دودھ نہ پیے، اگر فخر موسیٰ ہو تو وہ ابو طالب جیسے کافر کے ہاں 17 سال کیسے پلا؟ ساری کفالت کے چچا نفس پیغمبر کے پدر، ناز کرتی ہے محمد کی یتیمی تجھ پر۔ آج دنیا جو تیرے کفر کی دیتی ہے دلیل، اس روایت کا یقیناً ہے یہی پس منظر۔ اب بھی ہے بغض لیے اہل زمانہ تجھ سے، حق کی نصرت کا لیا جاتا ہے بدلہ تجھ سے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تاریخ ہے نا کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کو پالا۔ شبلی نعمانی نے یہ لکھا کہ جناب ابو طالب نے پالا، تمام تعریفیں لکھی کہ جناب پیغمبر کی حفاظت کی، انہیں بچایا۔ آخر میں ایک لفظ لکھا جو بڑا خطرناک ہے، یہ ساری چیزیں تھی، آخری صفحے پر لکھا مگر۔ چاہے لفظی مگر ہو چاہے جسمانی مگر ہو، خطرناک دونوں ہے، یعنی ساری پیچھے کی خوبیاں سب بیکار ہے۔ یہ مگر اگر پاگل ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتا کھلایا کس نے ہے، پالا کس نے ہے، رہا کس کے گھر میں ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس مگر نے ابو طالب کی تمام کاوشوں کو، تمام محنتوں کو، تمام سعی کو کھا گیا۔ لہذا عزیزان محترم، اب ہوا یہ کہ فرعون نے جب بلایا، تمام عورتوں نے اپنا اپنا چاہا کہ رزق عطا کریں، منع کر دیا۔ جناب موسیٰ نے منہ ہٹا لیا۔ جناب کلثوم بھی وہاں موجود تھیں، آگے بڑھی، کہا میں تمہیں ایک ایسی بیوی، ایک خاتون کا نام بتاؤں کہ جو اب تک یہاں نہیں آئی ہے۔ کہا بتا۔ گئی اپنی ماں کو بلا کر لائی، کہا یہ وہ خاتون ہے، اس کا دودھ پلاؤ شاید پی لے۔ موسیٰ کی ماں تھیں، آئیں، دودھ پلایا۔ موسیٰ کی ماں تھیں، آئیں، دودھ پلایا، پی لیا۔ اللہ ابو طالب کے علاوہ پیغمبر کی پرورش، اللہ ابو طالب کے علاوہ پیغمبر کی پرورش کہیں اور بھی کرا سکتا تھا، لیکن چونکہ ابو طالب اپنے تھے۔ چچا اور بھی سرکار کے وقت فیصل، کون تھا جو کرتا محبوب خدا کی نصرت؟ تو نے اس خون کے رشتے کی بچا لی عزت، یوں جو مضبوط نہ کر دے تو وفا کا رشتہ، مٹ گیا ہوتا زمانے سے چچا کا رشتہ۔ دیکھیں یہ اس وقت اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ ابھی آواز کام کر رہی ہے، کیا پتہ آگے کام کرے، ایمان آپ تک پہنچے نہ پہنچے، بات آپ تک پہنچے نہ پہنچے،
شعور والی بات آپ تک پہنچے نہ پہنچے، تاریخ اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے، مقام اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے، منزل اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے، بلندی اہل بیت آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، رفعت اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے، شان اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے، شوکت اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے، رفعت اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے، فضیلت اہل بیت آپ تک پہنچے نہ پہنچے۔ لہذا یہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے۔ آگے اگر نہ پڑھ سکوں آواز کی وجہ سے یا آواز بر آواز کی وجہ سے، پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، میں جاہل اسے نہیں سمجھتا جو کسی مدرسے میں نہ جائے، اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا جاہل وہ نہیں ہوتا ہے جو کسی مدرسے میں نہ جائے، جاہل وہ ہوتا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کو امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ الحمدللہ جتنے فرش عزا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جتنے فرش عزا سے متصل لوگ ہیں، جو دور ہیں ان کی بات نہیں کرتا میں، ان کا تعلق نہ تو رسول سے ہے، نہ حسین سے ہے، نہ شہزادی سے ہے، اصلاً ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ لاکھ اپنے آپ کو کہے مشیعہ ہوں، مشیعہ ہوں، مشیعہ ہوں، بھائی زبان کام میں نہیں آتی، عمل کام میں آتا ہے۔ عمل کر کے دکھاؤ، فرش عزا پر آ کر دکھاؤ، فرش عزا پر بیٹھ کر دکھاؤ کہ تم حسین کے ماننے والے ہو۔ اگر نہیں آتے تو پھر میں کافر ثابت کر کے بھی دکھاؤں گا، پھر میں کافر ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ شیعہ دور کی بات ہے، مسلمان دور کی بات ہے، میں مشرک ثابت کر کے دکھاؤں گا، منافق ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جو فرش عزا سے دور ہو، جو حسین سے دور ہو، گویا اس کا رشتہ رسول سے نہیں ہے، اور جس کا رشتہ رسول سے نہیں ہے اس کا رشتہ اللہ سے نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو نہ مانے کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر بابا سے۔ لہذا عزیزان محترم، اب ہوا ایسا کہ دربار میں جب جناب موسیٰ آ گئے اور دودھ پلایا تو ادھر فرعون نے جناب موسیٰ کی ماں سے یہ کہا، دیکھو تمہارا دودھ اس نے پی لیا، تمہاری طرف سے اس نے رزق کھا لیا ہے، لہذا ایسا کریے کہ آپ روز آیا کریے۔ اب جناب موسیٰ کی ماں نے عجیب جملہ کہا ہے، کہا سن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یعنی جو معصوم کے کام آ جائے اس میں عقل آ جاتی ہے، تو بھائی جو موسیٰ کے کام آئے اس میں عقل آتی ہے، تو جو فخر موسیٰ کے فضائل پڑھے اس میں عقل کیوں نہ آئے گی، اس میں تکبر کیوں نہ آئے گا، اس میں بڑائی کیوں نہ آئے گی، اس میں بزرگی کیوں نہ آئے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب بڑا تکبر کرنے لگے ہیں، جناب بڑائی کرنے لگے ہیں، جناب بڑا غرور کرنے لگے ہیں۔ اما جو موسیٰ کو رزق عطا کرے وہ تو تکبر کر سکتا ہے، جو فضائل اہل بیت پڑھے، جو آپ کو فضائل اہل بیت جیسی نعمت سے سیراب کرے، جو آپ کی تشنگی بجھائے، جو آپ کی علمی بھوک بجھائے، جو آپ کی علمی پیاس بجھائے، کیا اسے فخر کرنے کا حق نہیں ہے؟ لہذا عزیزان محترم جناب موسیٰ کی ماں نے کہا دیکھو اس میں میرے پاس کئی بچے ہیں، لہذا میں نہیں آ سکتی ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو اسے تم اپنے گھر لے کر جاؤ۔ مجبور ہو گیا، اسے اپنے گھر لے کر جاؤ، لیکن یاد رکھنا مجھے اس بچے سے بڑی محبت ہے، مجھے اس بچے سے بڑی محبت ہے، وعدہ کرو 2 سال بعد اس بچے کو لا کر میرے یہاں پہنچا دو گی۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گی۔ اللہ کا کمال دیکھیے، اللہ نے جناب موسیٰ کو ان کی ماں سے 3 دن میں ملا دیا۔ موسیٰ سے موسیٰ کی ماں کو 3 دن میں ملا دیا۔ اذان محترم، اگر آپ بھی اپنے امام کا انتظار ویسے کریں گے جیسے امام نے کہا ہے، جب امام آپ کو ملیں گے تو آپ کہیں گے اماں یہ تو لمحہ بھر کی زندگی تھی، یہ لمحہ بھر کا انتظار تھا، یہ امام کیسے مل گئے ہم کو؟ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اتنا وقت لگ رہا ہے، اتنا لمحہ لگ رہا ہے، اتنا دقیقہ لگ رہا ہے، اتنا ثانیہ لگ رہا ہے، اتنا گھنٹہ لگ رہا ہے، اتنا مہینہ لگ رہا ہے، اتنا سال لگ رہا ہے، اتنا برس لگ رہا ہے، اتنا عرصہ لگ رہا ہے، اتنا زمانہ لگ رہا ہے۔ اس وقت آپ کو نہیں لگے گا، لیکن جیسے امام نے آپ کو کہا ہے منتظر رہنے کے لیے، ویسے اگر آپ منتظر ہو گئے تو یقین مانیے اذان محترم کہ بالکل آپ کو وقت نہیں لگے گا امام سے ملنے کے لیے۔ لہذا فرش عزا پر آیا کیجئے اور وقت پر آیا کیجئے، کوشش کیجئے، اس لیے کہ اذان محترم جو فرش عزا پر آتا ہے ہمارا امام زمانے کا اسے دیکھتا ہے۔ تقریر اگر مولانا ندیم صاحب کی آپ کے ذہن عالیہ میں موجود ہو تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو فرش عزا پر آتا ہے اسے حسین دیکھتے ہیں، امام دیکھتے ہیں، لہذا محشر میں یہی کام آئے گا کہ بھائی میں نے انہیں کہیں دیکھا تھا، فرش عزا پر دیکھا تھا۔ لہذا اگر آپ کو اپنی شفاعت کا سامان چاہیے تو فرش عزا پر آئیے، شفاعت کا سامان چاہیے فرش عزا پر آئیے، اپنی نمازوں پہ نہ اترائیے، اپنے سجدوں پہ نہ اترائیے، اپنی نمازوں پہ نہ اترائیے، اپنے سجدوں پہ نہ اترائیے، اپنے حج پہ نہ اترائیے۔ ارے ابلیس بھی بڑا سجدے گزار تھا۔ ہمارے سجدوں سے آگے آگے ہمارے اشکوں کا قافلہ ہے، ہماری منزل قریب تر ہے، قبولیت ہے دعا سے آگے، پر محمد والے محمد صلوات۔ بس آخری بات اذان محترم، باقی انشاءاللہ بعد میں۔ آپ کی بیداری دیکھ کر محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ میں رات بھر دن بھر پڑھتا رہا، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، دامن وقت تنگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارا اپنا ذہن ہے جو ہم نے وقت 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 کہہ کر وقت بنا لیا ہے، لیکن جن کا ذکر ہے ان کے لیے وقت وقت کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خلق تب ہوئے تھے جب وقت وقت نہ تھا، جب زمانہ زمانہ نہ تھا۔ سنا ہے نا آپ نے، عقل سے پہلے وجود علی تھا، اس لیے علی عقل میں نہیں آ سکتا۔ جو چیز پہلے ہو وہ آپ کی عقل میں کیسے آئے گی؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند۔ لہذا اذان محترم اب یہ بات آگے بڑھی اور جناب موسیٰ ان کے دربار میں پلنے لگے۔ پالا کس نے؟ جناب آسیہ نے، اور فرعون نے بھی پالا۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ اس کی محبت میرے دل میں ہے، جناب آسیہ نے بھی دعویٰ کیا اس کی محبت میرے دل میں ہے۔ اب آپ بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ کیا دونوں جنت میں جائیں گے یا ایک جنت میں جائے گا؟ بھائی جناب آسیہ ہے مومنہ، فرعون ہے کافر، ہے ظالم، ہے فاجر، ہے فاسق، ہے فسادی، ہے فتنہ گر، ہے عیار، ہے مکار، ہے بدماش، ہے اوباش، ہے گنڈا، ہے ظالم، ہے حق کھانے والا، ہے حق کھانے والا، ہے حق کھانے والا، ہے حق کھانے والا، چاہے بندوں کا حق کھائے چاہے فاطمہ کا حق کھائے، ہے ظالم
چاہے بندوں کا حق کھائے، چاہے فاطمہ کا حق کھائے، ہے ظالم۔ نبی کی محبت اس کے بھی دل میں ہے۔ آپ میں سے کوئی انسان ہے جس میں یہ دم ہو وہ کہہ دے کہ فرعون جنت میں جا سکتا ہے؟ بھائی کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ظالم ہے، خدا کے مقابلے میں آیا ہے۔ یعنی جو خدا کے مقابلے میں آئے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جو خدا کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آئے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ غدیر خم کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، منکر آیا، پتھر آیا، غرق ہو گیا، علی کے مقابلے میں آیا تھا، منکر ولایت علی تھا، غرق ہو گیا۔ لہذا اذان محترم جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے، لیکن جناب آسیہ جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومنہ تھیں۔ لیکن اذان محترم مسئلہ کیا ہے؟ فرعون کو جو محبت ہے وہ صورت سے محبت ہے۔ فرعون کو جو محبت ہے، فرعون کو جو محبت ہے، لفظوں پہ غور کیجئے گا، فرعون کو جو محبت ہے، فرعون کو جو محبت ہے، فرعون کو جو محبت ہے، لفظ تعداد ملحوظ نظر رہے، لفظ ورڈ اور کوانٹٹی مد نظر رہے۔ فرعون کو جو محبت ہے، فرعون کو جو محبت ہے، فرعون کو جو محبت ہے وہ صورت سے ہے، لیکن آسیہ کو جو محبت ہے وہ سیرت سے ہے۔ بھائی صورت کیا؟ یہ چہرہ صورت ہے، زلفیں صورت ہے، کاندھا صورت ہے، کاندھے پہ یہ عبا صورت ہے، یہ کملی صورت ہے، یہ چادر صورت ہے، یہ ردا صورت ہے، یہ امامہ صورت ہے، یہ ٹوپی صورت ہے۔ یہ ٹوپی میرے سر پہ جو ہے یہ صورت ہے، لیکن زلفوں کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا، زلفوں کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا، یہ سیرت ہے۔ دوش پر کسی کو چڑھا لینا سیرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زلفوں سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، چہرے سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، سیرت صورت سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، کملی سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، ٹوپی سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، امامے سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، عبا سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، عبا سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، چادر سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، ردا سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، کپڑے سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، اپنی اولاد سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، اپنے باپ سے محبت جنت نہیں لے جائے گی، اپنے نسلی 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 شجری 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 حسبی 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 باپ سے محبت جنت نہیں لے جائے گی۔ جنت اس کی محبت لے جائے گی جس کے ہاتھوں میں رسول نے اپنی زلفیں دی ہے، جنت اس کی محبت لے کر جائے گی جسے رسول نے اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے، اس کی محبت جنت میں لے کر جائے گی۔ بس آخری رخ تقریر کا انشاءاللہ باقی بعد میں۔ لہذا اب جناب موسیٰ کو پلنا ہے، تربیت پانا ہے۔ کیسے تربیت پائیں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ سلیقہ کیا ہے؟ اللہ نے جناب آسیہ کو دیکھا کہ آسیہ میرا نبی تمہارے دربار میں کافروں کے درمیان ہے، مکے میں بھی نبی بڑے بڑے کافروں کے درمیان میں تھا، بڑے بڑے کافر بڑے بڑے کافر بڑے بڑے کافر بڑے بڑے مسلمان اب ہو گئے ہو تو میں کیا کروں؟
بڑے بڑے کافر اب بڑے بڑے مسلمان ہو گئے ہو تو میں کیا کروں؟ کافر کے دربار میں موسیٰ تھے، اللہ نے جناب آسیہ جو مومنہ تھیں کہا تمہیں میرے نبی کو پالنا ہے، کہا پالوں گی ضرور لیکن اجرت لوں گی، ایسے نہیں پالوں گی، کہا اجرت کیا چاہیے؟ قرآن نے نوٹ کیا رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ، آؤ حسین کی مجلسوں میں ہم تمہیں قرآن سنائیں گے، ہم تمہیں آیت سنائیں گے، ہم تمہیں تعویل بتائیں گے، ہم تمہیں تفسیر بتائیں گے، ہم تمہیں اس کا مصداق بھی بتائیں گے۔ ڈنڈی ہم روایتوں میں نہ ماریں گے، آیتوں میں ہم ڈنڈی نہ ماریں گے، آیتوں میں ہم تفسیر بالرائے نہ کریں گے۔ جو آیت ہمیں رسول سے ملی ہے، جو تفسیر اور تعویل، جو مصداق ہمیں پیغمبر اکرم سے ملا ہے، وہی مصداق بتائیں گے، وہی تفسیر بتائیں گے، وہی تفصیل بتائیں گے، وہی تعویل بتائیں گے، وہی بات بتائیں گے، وہی گفتگو بتائیں گے، وہی مجلس پڑھیں گے، وہی سخنرانی کریں گے، وہی خطاب کریں گے، وہی ذاکری کریں گے، وہی مولا کا ذکر کریں گے۔ لہذا عزیزان محترم، اب جناب آسیہ نے کہا ٹھیک ہے پروردگار، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو مجھے اپنے پاس اندکا بیتن فی الجنہ، جنت میں مجھے گھر عطا کر۔ لہذا اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں جنت میں گھر عطا کروں گا۔ اب یہ بتائیے آپ نے، جناب آسیہ نے بھی نبی کو پالا، جناب ابو طالب نے بھی نبی کو پالا۔ جناب ابو طالب کے بارے میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو اے پروردگار میں تجھ سے اجرت چاہتا ہوں، لیکن جناب آسیہ کے لیے قرآن میں ہے کہ انہوں نے اجرت مانگی۔ اب اگر انہوں نے اجرت مانگی ہوگی تو کیسے مانگی ہوگی، کس بنا پہ مانگی ہوگی؟ بھائی انہوں نے جو اجرت مانگی ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق مانگی ہے۔ ایک مزاحیہ مثال، ایک شوخیہ مثال ذہن پہ نہ لیجئے گا، دل میں نہ لیجئے گا، فارسی میں کہتے جدی نہ بگیر، بہت زیادہ سیریس نہ لیجئے گا۔ جناب حسنین صاحب، میں بھی نام لے لوں، جناب حسنین صاحب نے مجھ سے ایک زمانے میں کہا کہ جناب آپ کو میرے یہاں عشرہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا جی قبول۔ انہوں نے کہا جناب ہدیہ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی مرضی، پوچھ لیجئے۔ کہا ہدیہ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی مرضی۔ ہدیہ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کی مرضی۔ یعنی اگر میں ہدیہ بتا دیتا کہ بھائی کم از کم 50,000 لوں گا تو میری اوقات پتہ چل جاتی۔ میں 50,000 کا ہی ذاکر ہوں، میں 2 لاکھ کا ہی ذاکر ہوں۔ بھائی دنیاوی دولت کی کوئی بساط نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا میں نے نہ بتایا۔ اگر میں بتاتا تو یہ پلٹ کر دل ہی دل میں یہ کہتے ہم کیسا مولا کا ماننے والا ہے، کیسا مولا کا ذکر کرنے والا ہے، مولا کے ذکر کے لیے یہ طے کرتا ہدیہ کتنا ہدیہ ہے۔ لہذا میں نے اپنی اوقات نہ بتا کر ان کی حیثیت پر چھوڑ دیا۔ میں نے اوقات نہ بتا کر ان کی حیثیت پہ چھوڑ دیا۔ بھائی میں 50 نہ لوں گا، آپ کی اپنی حیثیت ہے۔ بھائی ابو طالب نے بھی اپنے اجرت نہ بتا کر اللہ کی حیثیت پہ چھوڑا، اللہ کی حیثیت پہ چھوڑا، اس لیے کہ آسیہ نے اجرت مانگ کر اپنی اوقات بتا دیا۔ ابو طالب نے اجرت نہ مان کر اللہ کی حیثیت بتا دیا۔ بھائی اللہ کے سامنے کوئی کیا اجرت مانگے گا؟ وہ اگر اپنے نبی کو پالنے کے لیے آپ کی آغوش میں ڈال رہا ہے، یہی سب سے بڑی اجرت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی سب سے بڑی ثروت ہے، یہی سب سے بڑی شان ہے، یہی سب سے بڑا وقار ہے، یہی سب سے بڑی عزت ہے، یہی سب سے بڑی عظمت ہے، یہی سب سے بڑی رفعت ہے۔
لہذا جب جناب ابو طالب نے اجرت نہ مانگی تو اللہ نے یہ کہا کہ اے آسیہ تم نے اگر جنت مانگی ہے تو میں تمہیں تمہاری اوقات کے مطابق جنت دوں گا. اے ابو طالب اگر تم نے کچھ نہ مانگا ہے تو تمہیں میں اپنی حیثیت کے مطابق 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آنا, میرا صاحب گھر لے جانا. کیا کہا؟ میں تمہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ صاحب خانہ بھی عطا کروں گا, میں گھر کے ساتھ ساتھ صاحب گھر بھی عطا کروں گا. لہذا عزیزان محترم یہ عطا کیا گیا. یہ کعبہ یہ علی کا ہے, یہ کعبہ ابو طالب کا ہے. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, پڑ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, پڑ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا. بات جب خانہ کعبہ کی آئی, بات جب اسلام کی آئی, بات جب نماز روزہ اور شریعت محمدی کی آئی, اسلام کی آئی, دین کی آئی, مذہب رسول کی آئی, تو کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے حسین کے. بڑے بڑے صحابیوں کے بیٹوں نے آ کر حسین کو روکا ہے, حسین کربلا نہ جائیے. بڑے بڑے صحابیوں کے بیٹوں نے حسین کو روکا ہے, لیکن حسین نے کہا تم سے کیا مطلب, تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے, تمہارے نانا کی شریعت نہیں ہے, یہ شریعت میرے باپ کی ہے, یہ شریعت میرے نانا کی ہے, یہ مذہب میرے نانا کا ہے, یہ کعبہ میرے نانا کا ہے, یہ نماز میرے نانا کی لائی ہوئی ہے, یہ حج میرے نانا کا لایا ہوا ہے, لہذا میں اسے بچانے کے لیے نکلوں گا. آ گئے حسین کربلا میں دین بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے. ہاں عزیزوں, صبح سے لے کر لشکر پہ لشکر یزیدی فوجیں آ رہی ہیں. جو یزیدی فوجیں کربلا کے میدان میں آتی تھیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے زمین کربلا ہل جاتی تھی. ادھر زمین کربلا ہلتی تھی, ادھر زینب کا دل ہل جاتا تھا. زینب تڑپ کر یہ کہتی تھی بھیا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں یزید کے فوج پہ فوج آ رہی ہے, یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں. اے بھیا کیا پردیس میں ہمارا اپنا کوئی نہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. حسین یکو تنہا ہو گیا ہے کربلا کے میدان میں. حسین نے ایک خط لکھا ہے کربلا سے, صرف ایک خط لکھا ہے. کسے؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا کہ حبیب تمہارا بچپن کا دوست حسین کربلا میں گر گیا ہے, نرغہ آدھا میں گر گیا ہے. اے حبیب کیا اپنے بچپن کے دوست کے مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ اے عزیزو روایت یہ بتاتی ہے قاصد خط لے کر چلا ہے, قاصد ادھر دروازے پر آیا, دق الباب کیا. اس وقت روایت یہ کہتی ہے جناب حبیب کا عالم یہ تھا, جناب حبیب فرش ازا, جناب حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور لقمہ اپنے منہ میں ڈالنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا, حبیب نے آواز دی کون؟ کہ میں حسین کا قاصد. اتنا سننا تھا, حبیب تڑپ گئے, دسترخوان کو چھوڑ دیا, لقمے کو پھینک دیا, دسترخوان پہ رکھ دیا, دوڑے ہوئے آئے, دروازہ کھولا, قاصد کو دیکھا, قاصد سے خط لیا, خط کو چوما, سینے سے لگایا, پیشانی سے لگایا, لبوں سے لگایا. اب جو خط کھولا ہے خط میں یہی لکھا تھا اے حبیب تم میرے بچپن کے دوست ہو, میں حسین نرغہ آدھا میں کربلا کے میدان میں گر گیا ہوں, کیا تم میری مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ ایک مرتبہ حبیب تڑپ گئے, زوجہ کے پاس آئے, چپ ہیں, خاموش ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. زوجہ نے تڑپ کے پوچھا کیا بات ہے, خاموش کیوں ہو؟ کہا حسین کا خط آیا ہے, کربلا میں مجھے مدد کے لیے بلایا ہے,
ایک مرتبہ زوجہ تڑپ گئی، تڑپ کے زوجہ کہتی ہے فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے اور تم سوچ رہے ہو یہ لو چوڑیاں میری پہن لو، میں فرزند رسول کی حفاظت کے لیے جاؤں گی، جان بچانے کے لیے جاؤں گی۔ بھائی اتنا سننا تھا، حبیب تڑپے، کہا نہیں میں تو تیری محبت کا ایمان دیکھ رہا تھا، میں تو تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ بھائی اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے غلام سے کہا اے غلام جا میرے گھوڑے کو لے کر جا، وہاں لے کر جا۔ ایک نشانی بتا دی، جناب حبیب کا غلام آیا ہے، اس نشانی پر غلام گھوڑے کو لے کے کھڑا ہے۔ عزیزو ادھر حبیب کو نکلتے نکلتے آہستہ آہستہ پیدل چلتے چلتے اس مقام تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ اب جو حبیب نے دیکھا ہے عجیب منظر دیکھا ہے، غلام ہے جو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر یہ کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے سوار، اے میرے آقا کے رہوار، یہ یاد رکھ اگر میرا آقا نہ آیا نصرت حسین کے لیے تو میں تجھ پر سوار ہو کر نصرت حسین کے لیے کربلا تک جاؤں گا۔ اللہ اللہ، حسین پہ کیا وقت آ گیا ہے۔ حبیب تڑپ گئے۔ حبیب نے تڑپ کر غلام سے یہ کہا اے غلام ہم نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، جیسے ہی حبیب کو آتے ہوئے حسین نے دیکھا، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھے، زہیر آگے بڑھے، قین آگے بڑھے، یہ تمام اصحاب آگے بڑھ کر حبیب کا استقبال کرتے ہیں۔ حبیب کے آنے کی خبر، بس آخری جملہ سن لینا آزادارو، حبیب کے آنے کی خبر ایک مرتبہ خیمے میں گئی، ارے زینب نے فضہ کو بلایا، جا کر کہو حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اللہ، شہزادیوں پہ کیا وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے سنا زینب مجھے سلام کر رہی ہے، بس سر سے امامے کو پھینکا، حسین کو سینے سے لگایا، اے میرے آقا یہ کون سا وقت آ گیا ہے۔ ارے شہزادیہ، آقا زادیہ، غلام زادوں کو سلام کر رہی ہیں۔ واہ مصیبتا، واہ حسینہ، واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائن، اللہم اکس کل عروان، اللہم اغز دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اسل کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغز عنا الدین واغننا من الفقر، انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین اللہ۔